لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ناظرین، میں ہوں مصباح حنیف۔ آج میں موجود ہوں کاروان رویل کے آفس میں اور مینیجنگ ڈائریکٹر مسٹر اعجاز احمد میرے ساتھ موجود ہیں۔ ملتے ہیں ان سے ایک نئے سوال کے ساتھ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی۔ آج مجھے آپ بتائیے گا کہ آپ کا جو ایک پیکج ہے 1295 کا، اس کے بارے میں بتائیے کہ اس میں آپ اپنے حاجیوں کو کیا سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، کیا سہولتیں دے رہے ہیں؟ الحمدللہ ہمارا تقریباً پیکج آلموسٹ سیل ہی ہو چکا ہے، اس میں کچھ نشست باقی ہے، اور مین چیز یہ ہے کہ 1295 کا جو پیکج ہے یہ میرے حساب سے بالکل متوسط پیکج ہے، اور نہ زیادہ کم ہے نہ زیادہ پریمیم سائٹ پہ ہے۔ اس میں یہ کہ 1295 کا جو پیکج ہے یہ تقریباً 28 سے 30 دن کا پیکج کا اس کا دورانیہ ہے، اور جتنی بھی جو حرم کی موومنٹ ہے وہ ساری 2 کلومیٹر کی ایک ڈسٹینس ہے ہوٹل کا حرم سے، اور اس میں شٹل سروس کے تھرو ہم حاجیوں کو حرم لے کے جائیں گے۔ اچھا، اس میں فائدہ یہ ہے کہ سب سے بڑا پرابلم آتی ہے حاجیوں کو عزیزیہ جب شفٹنگ ہو جاتی ہے۔ اس پیکج کے اندر عزیزیہ نہیں ہے، یہ بغیر عزیزیہ کے ہے، پورا ٹائم حرم کے طرف قیام ہوتا ہے۔ آپ کو عزیز سے آنے جانے کی جو تکلیف ہوتی ہے جب حاجی جب بالکل سارے مکے کے قریب آتا ہے، جب سارا رش بن جاتا ہے نا، جب سارے حجاج مکہ میں موجود ہوتے ہیں، پھر اس ٹائم عزیزیہ سے آنا جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے ہم نے جو مسفلہ کا ایریا ہے، جو شارع ابراہیم خلیل ہے، جو میر فلسطین ہوٹل کی جو کبری آتی ہے، بہت مشہور کبری ہے، اس سے آگے سگنل آتا ہے، اس کے پاس ایک ایریا جہاں پہ ایم ملینیم ہوٹل ہے، ووکو ہوٹل ہے، اسی ایریا میں ہمارا ہوٹل ہے۔ جی جی بالکل، وہ اس ایریا میں ہمارا ہوٹل ہوگا۔ انشاءاللہ شٹل سروس سے ہم حاجیوں کو حرم لے کر آئیں گے۔ اس میں انشاءاللہ 3 ٹائم کا وہاں پہ کھانا بھی ہوگا، ڈبل ڈش، زیارات بھی ہوں گے، بیانات وغیرہ جو معاملات ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ ہوں گے، اور ہماری ڈائریکٹ فلائٹ یہاں سے سیدھا فلائٹ ہم جدہ لے کے جائیں گے، وہاں سے مکہ میں قیام ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ حاجیوں کو جو 5 ذی الحجہ کے بعد جب شٹل سروس پورے مکے کے اندر بند ہو جاتی ہے، ہماری لاسٹ ایئر بھی الحمدللہ 2-3 سالوں سے ہم نے ایسے ترتیب بنائی تھی کہ جب عزیزیہ والوں کی شٹل بند ہو گئی تھی، ان کی شٹل پھر بھی چلتی رہتی ہے، کیونکہ ایک شٹل بالکل حرم کے آس پاس ہے، 1 کلومیٹر کا سفر ہے جس میں وہ شٹل گھومتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اتنا پرابلم نہیں ہوتی۔ چھوٹی ہم نے گاڑیاں لگائی ہوتی، کوسٹر وغیرہ لگائی ہوتی ہے، تو وہ ہماری 24 گھنٹے شٹل سروس چلتی رہتی ہے۔ اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب مینا کے اندر موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے حاجی الحمدللہ حرم سے احرام باندھ کے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ شٹل بھی چل رہی ہوتی ہے، تو وہ فوراً جاتے ہیں، ہم ان کو ٹائم بتا دیتے ہیں، تو وہ احرام جو ہے نا وہ حرم سے باندھ کر آ رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے جو 40 لاکھ روپے کا 30 لاکھ روپے کا پیکج بھی دیتے وہ عزیزیہ بیٹھا ہوتا ہے، ان کو حرم آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا سعادت ہوتی ہے کہ آپ نے احرام جو ہے حرم سے باہر حج کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اس طرح جیسے ہی حج کریں گے، حج میں بھی وہی جیسے ڈی کیٹیگری فیسلٹیز ہیں، ڈی کیٹیگری میں سارے مینا، عرفات، مزدلفہ وغیرہ۔ سوری میں آپ کی اس بات کو روک رہی ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ اس پیکج میں آپ حرم سے مینا میں بھی آپ کی بس سروسز موجود ہوتی ہیں؟ دیکھیے ٹرانسپورٹ تو ہمارے پورے پیکج کے اندر شامل ہے، مکہ، مدینہ، مینا، عرفات، مزدلفہ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ، ہماری اپنی بسز ہوں گی، وہ آپ کی موومنٹ کریں گے۔ جیسے ہی جدہ سے مکہ پہنچے وہ بھی ٹرانسپورٹ شامل ہے، پھر جو شٹل سروس 24 گھنٹے چلتی رہے گی وہ بھی ہوگی، پھر انشاءاللہ جب مینا کے لیے موومنٹ ہوگی وہ بھی ہماری پرائیویٹ بس ہوگی۔ مینا میں بھی ڈی کیٹیگری کے اندر قیام ہوگا، وہاں پر اے سی کولر کی ہماری فیسلٹیز ہوں گی، مولم کی طرف سے کھانا دیا جائے گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر جب عرفات موو کریں گے وہ بھی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ ہوگی، سیٹ بائی سیٹ ٹرانسپورٹ ہوگی، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی کہ بھئی بسیں آ رہی ہیں نہیں آ رہی، آپ کی بس موجود ہوگی، آپ کو ٹائم بتا دی جائے گا، انشاءاللہ اس ٹائم پہ بس آئے گی، ہم آپ کو اطلاع دیں گے بس آنے والی ہے، آپ بسوں میں آ کے تشریف لے آئیں، بس میں بیٹھ کے سیدھا ہم آپ کو خیموں میں لے جائیں گے، اور عرفات میں وہاں پہ انشاءاللہ وہاں پہ ہمارا اجتماعی ایک ہم سیٹ اپ بناتے ہیں تاکہ حاجیوں کو وہاں پر اجتماعی دعا کرنے میں، اجتماعی بیان کرنے میں بینکویٹس ٹائپ بنے ہوتے ہیں، بدات جس کو بولتے ہیں، اس کے انشاءاللہ ہم وہاں پر اس میں اے سی بھی موجود ہوگا انشاءاللہ۔ اے سی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بس وہ ٹیمپریچر کو درمیان رکھنے کے لیے، کیونکہ 48 اور 47 کا تو ٹیمپریچر ہے تو گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، بس اسے یہ ہوتا ہے کہ عبادت کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ وہاں پہ اجتماعی دعا بھی ہوگی، وہاں پہ سارے اور کی انفرادی تربیت بھی، جو بھی ان کی جو دعا وغیرہ ہے، جو بھی عبادت کرنی ہے وہ بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد مغرب کے بعد ہم انشاءاللہ جمرات کے لیے موو کریں گے۔ جیسے جمرات کے جو معاملات ہوتے ہیں رمی کرنے کے بعد، پھر اس کو فائدہ یہ ہے کہ بجائے وہ خیموں میں آنے کے، ہم حاجیوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ واپس اپنے ہوٹل چلے جائیں، ہوٹل میں اپنا قیام کریں، اپنا آرام کریں، جس سے قربانی کروانی قربانی کروائیں،
حلق کروائیں, کپڑے تبدیل کر کے آرام کریں, پھر طواف زیارہ کرنے کے بعد پھر سیدھا واپس. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جیسے آپ نے کہا کہ مینا میں بھی آپ بہت آرام سے جمعرات آنا جانا آپ کا ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ جتنے بھی جو لوگ ہیں اس میں آپ بتاتے ہیں کہ نقشہ کیونکہ بہت بڑا ہے. جی جی بالکل, اصل میں دیکھیں ہم کیونکہ وہاں پر جو ہے جانے کے بعد پھر کوئی کسی کا نہیں ہوتا تو بہت پریشان ہوتے ہیں. جی دیکھیں ہم آپ لوگ جو ہے نا وہ پرائیویٹ کو لیتے ہی اس وجہ سے ہیں. دیکھیں خصوصی جو ایک بندے کو جو ہم گروپ بنا کر ہم ایک گروپ کے ساتھ 40 بندوں کا 50 بندوں کا 100 بندوں کا ہم گروپس بنا دیتے ہیں. ہمارے تو الحمدللہ حجاج کا عدد زیادہ ہوتی ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے ہم ہر چیز کیٹر کر رہے ہوتے ہیں, حاجیوں کی موومنٹ, حاجیوں کے معاملات کے بھی, حاجی نے کب کتنے بجے موو کرنا ہے, حاجی کہاں پہنچا ہے, کوئی حاجی گم تو نہیں ہو گیا, سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے. گورنمنٹ والے میں یا جس طرح باقی جو ہوتے ہیں وہ تو چھوڑ دیتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے اپنا کریں, وہ بیچارے تکلیف ہوتے ہیں, کوئی رستہ گم ہو جاتا ہے, کوئی پیچھے رہ جاتا ہے. ہمارا ایسا نہیں ہوتا الحمدللہ, ہم پورے حاجیوں کو گروپ کی شکل میں موو کرتے ہیں. ہاں جو ایک تکلیف ہے وہ تو آنی ہے, اگر کسی کو کوئی بندہ کسی کو رستہ بھول گیا یا اس کو نہیں پتہ لگا, وہ پیچھے رہ گیا, تو اللہ اس کی مدد کرے گا انشاءاللہ, وہ بھی خیر خیریت سے پہنچ جاتا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تمام حاجیوں کو لے کے چلیں. جیسے ہی ہم وہاں پر اس طرح حج سے واپس آئیں گے, کچھ دنوں کا قیام ہوگا یہاں پہ, تقریباً 8 سے 9 دن کا, پھر مکے میں قیام ہوگا, شٹل سروس چلتی رہے گی, اپنے حرم آنا جانا ہوگا, اس کے بعد مدینہ ہوگا. مدینے میں تقریباً 500 سے 700 میٹر یہ قبلہ سائڈ پہ, سلام سائڈ پہ, وہاں پر انشاءاللہ 500 میٹر پہ ہوٹل ہوگا, اچھا صاف ستھرا ہوٹل ہوگا. وہاں پہ بھی بیانات اور ربڑ لچکانا اور زیارت وغیرہ چل دیں گی انشاءاللہ, پھر مدینے سے پھر پاکستان روانہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین ایک ایسا حج کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے جو ہے اتنی مشقت والا حج کیا. حج تو ہوتا ہی مشقت والا ہے, لیکن ناظرین یہ ان کا کاروان ہے کہ جس میں حج کو بہت آسانی سے آپ کا حج ادا کرواتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا یہ کاروان سدا چلتا رہے اور یہ جو ہے لوگوں کی مدد کرتے رہیں. چلتے ہیں ناظرین ایک نئے سوال کے ساتھ نئے ایپیسوڈ میں. جزاک اللہ خیر.